بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر ایجوکیشن لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ پاکستان کے تعلیمی مسائل جو ہیں وہ آج کل ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نظم و ضبط کے فقدان کی وجوہات کیا ہیں۔ آج جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے جی آبادی میں اضافہ۔ آبادی میں اضافے کی وجہ سے ہم اپنے جو تعلیمی ادارے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر سکتے جن کے وہ حقدار ہیں یا جن کی انہیں ضرورت ہے۔ تو آبادی میں اضافے کی دنیا میں آبادی میں اضافے کی رفتار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ صدی یعنی 1900 کے آغاز میں دنیا کی پوری آبادی 160 کروڑ تھی اور جو 1999 تک 600 کروڑ ہو گئی تھی، اور اگر آبادی اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو اگلے 50 سالوں میں یہ 12 ارب ہو جائے گی۔ ماہرین آبادی کہتے ہیں کہ جہاں آبادی کو دگنا ہونے کے لیے صدیاں درکار ہوتی تھیں، اب چند دہائیاں لگتی ہیں، بلکہ جہاں آبادی میں 1 ارب کے اضافے کے لیے 1 صدی سے زیادہ عرصہ درکار تھا، تو آج جو ہے وہ چند دہائیاں لگی ہیں۔ اب 10-11 سال میں 1 ارب کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کے نزدیک آبادی میں اضافے کی یہ رفتار خاصی تشویشناک ہے، اس لیے اب عالمی سطح پر آبادی میں اضافے کا مسلسل جو مسئلہ ہے وہ مسلسل اضافہ جو ہے وہ اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پاکستان جس خطے میں آباد ہے، اس کی آبادی 1901 سے لے کر اب تک 9 گنا بڑھ چکی ہے۔ یعنی 1947 میں آبادی 3 کروڑ 25 لاکھ تھی، 1951 میں یہ ہو گئی جی 3 کروڑ 37 لاکھ ہو گئی، اور جبکہ 2016 میں پاکستان کی آبادی تقریباً 19 کروڑ تک پہنچ چکی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی آبادی میں موجودہ شرح سے اضافہ ہوتا رہا تو 2020 تک یہ 20 کروڑ سے بھی بڑھ جائے گی، اور اب یہ ہو چکا ہے 2020 میں، جو کہ ہمیں پاکستان کے وقت آبادی سے 6 گنا زیادہ ہوگی۔ اور پاکستان 1951 میں کثرت آبادی والے ممالک میں اس لسٹ میں یہ 4 نمبر پر تھا اور 14ویں نمبر پر تھا۔ اضافہ آبادی اور تعلیم، یعنی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ تعلیم کو کس طرح تعلیم کو یہ متاثر کرتا ہے۔ پاکستان میں شرح خواندگی 1971 سے 2016 تک کے عرصے میں 21% سے بڑھا کر 60% ہو گئی ہے، اور پرائمری سے لے کر اعلیٰ تعلیم کی سطح پر داخلوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی درست ہے کہ آبادی میں تیز رفتار اضافے کے باعث اسکول کالجز پر داخلوں کے لیے دباؤ بڑھتا ہے، اور تعلیمی اداروں میں 2 شفٹیں چلانے کے باوجود داخلے کے خواہشمند امیدواروں کو داخلہ نہیں ملتا۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق سارے ملک کی 5 کروڑ 30 لاکھ آبادی ناخواندہ ہے۔ پرائمری جماعتوں میں داخلے کی عمر کے 3 کروڑ 50 لاکھ بچے ابھی اسکولوں میں داخل نہیں ہو سکے۔ ملک کی آبادی میں موجودہ شرح اضافے کی وجہ سے تمام بچوں کو تعلیم کی سہولیات نہیں مل رہی۔ حکومت کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان کی شرح خواندگی میں سالانہ تقریباً 1% اضافہ ہوتا ہے، تو جو ہماری آبادی ہے وہ 2.1% سالانہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اس طرح شرح خواندگی اور تعلیمی سہولتوں میں جو تعلیمی فیسلٹیز ہیں میں اضافے کے باعث ہر سال ناخواندہ افراد کی تعداد میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ہر آنے والے دن کے ساتھ اپنی شرح خواندگی کو بڑھائیں، اس میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اضافہ آبادی کی شرح میں زیادتی کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ کیا ہیں جی، نہ ان کو فیسلٹیز ہیں، اور اسکول جانے والی عمر کے 15% بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جبکہ داخلہ لینے والے بچوں میں سے تقریباً نصف پرائمری پاس کرنے سے پہلے ہی
اسکول چھوڑ دیتے ہیں، یعنی 45% جو ہے پاکستان میں ڈراپ ریٹ ہے کہ بچے پرائمری اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور پرائمری پاس کیے بغیر ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حکومت اگرچہ اپنی تمام تر کوششیں کر رہی ہے کہ اسکول جانے کی عمر کے تمام بچوں کو اسکولوں میں داخلہ دیا جائے، لیکن تیز رفتار شرح اضافہ آبادی کے باعث وسائل پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور ایسا ہوتا ممکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے جس تیز رفتاری سے آبادی بڑھ رہی ہے، ہمیں اپنے وسائل بھی پیدا کرنے ہوں گے، اپنے بچوں کو تعلیمی سہولیات بھی پرووائڈ کرنی ہوگی تاکہ ہماری شرح خواندگی جو ہے وہ 100% تک جائے اور ہم اپنے جو قومی وسائل ہیں اس کو بہتر افرادی قوت کے طور پر ہم استعمال کر سکیں، اور ہمارے جو بہت سارے مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے معاشی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، ان سب کو صرف ان کا حل ممکن ہے تعلیم میں، اور یہ تبھی ہے کہ جب اگر ہماری آبادی میں اس تیز رفتاری سے اضافہ ہو رہا ہے تو ہم اپنے وسائل بھی اتنے پیدا کریں تاکہ جو شرح خواندگی ہے اس کو بڑھایا جا سکے اور ہر فرد جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر ملک اور قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ تھینک یو۔